مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى وقال تعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق شروع سے رہا ہے۔ جب سے ایمان لائے حضور علیہ السلام کے ساتھ اکثر وقت گزرا، اللہ رب العالمین نے ان پر کچھ بہت خصوصی انعامات بھی فرمائے ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پر ان کا حضور کا صحابی ہونا، یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہت زیادہ لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، لیکن ان سب میں سے کسی کو بھی اللہ پاک نے حضور کا صحابی قرآن میں نہیں قرار دیا۔ یہ واحد لاکھ میں سے یہ 1,20,000 صحابہ کرام، لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں مختلف تعداد ہے، ان سب میں یہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ پاک نے ان حضور کا صحابی ہونا قرآن میں قرار دیا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ یہ حضور کے صحابی ہے۔ یہ بھی الگ ان کا اپنا ہی اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے بھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ اعلیٰ، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا کو سمجھیے یہ کیا چیز ہے، پہلے یہ سمجھیے پھر میں آپ کو اس کا آگے مفہوم سمجھاتا ہوں۔ عربی زبان میں کسی چیز کے معنی کے لیے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے اندر وسعت کتنی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ رحیم لفظ ہے، رحم کرنے والا۔ ہم کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ زمین میں جو لوگ رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، زمین پر جو لوگ بسنے والے ہیں ان پر تم رحم کرو۔ ارحم من فی الارض، جو زمین پر ہیں ان پر تم رحم کرو۔ یرحمک من فی السماء، جب تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو جو آسمان پر ہے وہ پھر تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ مخلوق خدا کے جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں، زمین والوں پر رحم کرنا۔ بہرحال میں رحیم کا معنی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رحم کرنے والا۔ لیکن اسی طرح جمیل کا معنی خوبصورت، جمال والا، حسن والا۔ حسین کا معنی حسن والا۔ لیکن یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی رحیم کوئی ایک نہیں ہوگا، بہت سارے ہوں گے۔ اسی طرح جمیل، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں جو قطعہ مشہور قطعہ ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس میں انہوں نے یہی چیز مد نظر رکھی تھی نا، یعنی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یعنی فرق میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو
کہ عربی کے جو مختلف لفظ ہیں ان کے معنی جو ہیں ان کے اندر کس طرح وسعت پیدا ہوتی ہے اور کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ رحیم کا معنی میں نے آپ کو بتایا رحم کرنے والا، لیکن اسی کو اگر ارحم بولیں گے تو پھر اس کا معنی اب تبدیل ہو گیا ہے، رحم ہی کرنے والا ہے۔ لیکن رحیم کا معنی یہ ہے کہ رحم کرنے والا، اور اس رحم میں بہت سارے لوگ رحیم ہو سکتے ہیں، رحیم بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن جب ارحم کہیں گے تو اس کا معنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ پھر ایک ہی ہو جائے گا۔ یعنی ارحم جب کہیں گے تو اس کا معنی کوئی ایک بندہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جمیل خوبصورت، جمال والا، لیکن جب اجمل کہیں گے تو ایک ہی جمال والا، جس سے زیادہ جمال والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ حسین حسن والا، لیکن بہت سارے حسین ہو سکتے ہیں، لیکن جب احسن کہیں گے تو وہ حسن والا کہ اس جیسا حسن کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ حضرت حسان ابن ثابت نے بھی یہی فرمایا تھا نا، انہوں نے حسین اور جمیل کے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے کہ حسین جمیل بہت سارے ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ احسن من کلم، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ جمیل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور وہ رحیم کی میں بات کر رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں آ گئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو خود یہ لفظ حضور نے استعمال فرمایا ہوا ہے، فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ارحم اور رحیم، جمیل اور اجمل، حسین اور احسن، یہ عربی کی خوبصورتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ عربی سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ اس کی جو چاشنیاں ہیں، اس کی جو لذتیں ہیں وہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی ہیں۔ تو اسی طرح متقی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشادات اللہ پاک فرماتا ہے، کہیں یتقون آتا ہے، کہیں تتقون آتا ہے، کہیں اتقوا اللہ آتا ہے، اللہ سے ڈرو، کہیں ڈرنے والے یتقون، اور کہیں تم ڈرو اللہ سے، تتقون تم ڈرتے ہو اللہ سے۔ یہ متقی کا لفظ جو ہے متقین آتا ہے کئی جگہ، ھدی للمتقین۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون، یہ بھی وہ تقوی والی بات آ گئی۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا بندہ۔ تو یہ تقوی بنیادی طور پر تقوی پہ بات ہو رہی ہے۔ تو متقی بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ ان کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں متقی نہیں فرمایا، اتقا فرمایا ہے، یعنی اس سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اتقا ہے نا، یعنی اکثر مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رحمہم اللہ تعالی، اکثر جو مفسرین ہیں قرآن کریم کے، وہ اس صورت کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ صورت سیدنا، یہ آیت جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، ان کی شان میں نازل فرمائی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ پاک جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں پوری صورت میں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ان سب میں سے، حضور کی امت میں سے جو اتقا ہے اس کو اللہ پاک اس جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اتقا یعنی متقی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اتقا ایک ہی ہوگا حضور کی امت میں، اور وہ مفسرین کرام کی رائے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب اتقا یعنی سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا اللہ کا خوف رکھنے والا وہ ثابت ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اب پھر یہ دیکھیں گے کہ اتقا جو ہے وہ کہاں کہاں کون کون سی آیت جو ہے وہ اتقا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سب سے ولی وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کا تقوی رکھنے والا ہوگا۔ تو تقوی رکھنے والا جب اللہ کا ولی ہوگا تو جو اتقا ہوگا وہ سب سے بڑا پھر اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں بھی اتقا لفظ آیا ہے، متقی نہیں آیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اولیاء میں سب سے بڑا ولی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور مقام والا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
شان حضرت صدیق اکبر۔ یہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑا عجیب تعلق تھا۔ بہرحال خادم تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو خادم تھے، نسبتوں کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کتنی بڑی شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ بہت امیر شخصیت تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت امیر انسان تھے، بہت بڑی شخصیت تھی یعنی مالی لحاظ سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ جب وابستہ ہوئے تو اب نسبتوں کا احترام دیکھیے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی چچازاد بھائی ہوئے، حضرت علی جو چچازاد بھائی ہیں تو حضرت عقیل بھی حضور کے چچازاد بھائی ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر چھوٹی تھی۔ اب مسائل بھی ساتھ ساتھ دیکھیے، ایک فقہی مسئلہ بھی ہے وہ بھی دیکھ لیجیے ساتھ ہی، کہ یہ جمعے کے دن چونکہ اجتماع ہوتا ہے نا، تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے آ جاتے ہیں، مثلا تقریر سننے کے حوالے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں کہ ہم پوری تقریر سنیں گے، یہ پورا خطاب سنیں گے، تو وہ آ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اگلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگلی صفیں خالی ہوتی ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں۔ اب شرعی حکم دیکھیے، شرعی حکم یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلی صف میں آنے کی کوشش نہ کرے، وہ پیچھے بیٹھے، پہلی صف میں وہ بیٹھے جو پہلے آئے ہیں مسجد میں۔ یہ شرعی حکم بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ رش ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو لوگ آئیں گے نا تو وہ پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اگلی صف میں آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سختی سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ جو لوگ پہلے آنے والے ہیں نا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی شخصیت، اتنی مالدار شخصیت، جمعے کے دن جمعے کے لیے جب لوگوں نے آنا ہوتا تھا تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور آگے پوری مسجد کو صاف کیا کرتے تھے اور پھر پہلی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم تو خطبے کے وقت آتے ہیں نا، خطبہ بھی آدھا سنا نہ سنا، نماز بھی پوری پڑھی نہ پڑھی، دعا کی نہ کی تو بھاگ جاتے ہیں نا۔ یہ لوگ اس طرح جمعہ پڑھتے تھے، پہلے آتے تھے، آ کے مسجد کو صاف کیا کرتے تھے اور پھر پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو بتا رہا تھا، وہ ان کی عمر چھوٹی تھی جب وہ اسلام لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں۔ وہ جب اسلام لائے تو صحابہ کرام میں نا حضور کی خدمت کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بہت کوشش ہوتی تھی۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضور کا یہ کام میں کروں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق اکبر کے ساتھ پرانا چونکہ تعلق تھا، وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ یوں سمجھے کہ حضور کی زبان پر سیدنا صدیق اکبر کا نام چلا ہوا تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا تھا نا، صدیق یہ میرا کام کر دو، صدیق میرا یہ کام کر دو۔ اکثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے تھے کوئی بھی کام ہوتا تھا، خاص طور پہ جو گھریلو مشورے ہوتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر سے کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مسئلہ تھا، سب سے پہلے مشورہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا۔ تو جو بھی آپ کے ضروری کام ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ، کہیں جانا ہے تو صدیق میرا گھوڑا تیار کر دو، میں نے کہیں جانا ہے، تو اکثر حضور کی زبان پر حضرت صدیق کا نام آتا تھا کام کروانے کے حوالے سے۔ اب صحابہ کرام تو سارے حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضور مجھے خدمت کا موقع دے، میں حضور کا کوئی کام کروں۔ تو صدیق اکبر کے ساتھ خاص تعلق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت عقیل جب ایمان لائے تو یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ایمان تو لے آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، کلمہ تو پڑھ لیا تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر یہ کہ یہ حضور کی رشتہ داری بھی تھی، ان کی حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، جوان بھی تھے،
ایمان لے آئے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور کوئی کام مجھے کہیں، میں حضور کے کام کیا کروں، میں خاندان کا ہوں، تو ہر بات کے لیے حضور ابو بکر کو بلا لیتے ہیں، مجھے نہیں موقع دیتے ہیں، مجھے موقع دیں حضور علیہ السلام۔ ان کی یہ کوشش کہ مجھے حضور فرمائیں کسی کام کا۔ تو یہ ہر کام میں نا حضرت ابو بکر سے سبقت لینے کی کوشش کرتے کہ یہ کام میں کروں۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق کو فرماتے کہ جاؤ میرا گھوڑا تیار کرو، میں نے کہیں جانا ہے، تو یہ ان کو کہتے آپ چھوڑے میں کر دیتا ہوں یہ کام۔ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہر جگہ، یعنی وہ کوشش کرتے کہ میں یہ کام کروں، جبکہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کو فرماتے کہ یہ کام کرو۔ صدیق اکبر عمر میں بھی بہت بڑے ہیں دوستو، مقام میں بھی بہت بڑے ہیں صحابیت کے حوالے سے، لیکن حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں تو چھوٹے تھے، لیکن نسبت کیا تھی کہ خاندان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی تھے۔ میں نسبت کا احترام آپ کو بتا رہا تھا، تو وہ جمعے کے حوالے سے بات چل پڑی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت صدیق اکبر اسی طرح اپنی عادت کے مطابق پہلے آئے مسجد میں، مسجد کو صاف کیا، اور پھر وہی پہلی صف میں بیٹھ گئے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے، سامنے بیٹھ گئے۔ بعد میں پھر لوگ آتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عقیل آئے۔ جب حضرت عقیل آئے تو مسجد کی جو ابتدائی صفیں تھیں وہ بھر چکی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر حضور کا خطاب سننے کے لیے۔ اب ہے تو وہ خاندان سے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، مرتبہ تو ان کا خاندانی حوالے سے بڑا تھا، لیکن عمر میں چھوٹے تھے سیدنا صدیق اکبر سے۔ صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ وہاں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں، تو یہ آئے تو ان کو کوئی اور جگہ نظر نہ آئی حضرت عقیل کو، حالانکہ عمر میں چھوٹے ہیں، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، عمر میں چھوٹے ہیں۔ آئے تو دیکھا جگہ نہیں ہے پہلی صفوں میں، تو سیدھے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق اٹھو پیچھے جاؤ۔ اب کوئی کہہ کے دیکھے نا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، ہم تو عام طرح کے لوگ ہیں، پھر بھی آپ سوچیں یہاں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، کہہ کے تو کوئی دیکھے اگلا بندہ گریبان پکڑ لے گا۔ وہاں کہہ رہے ہیں اور کہنے والے چھوٹے ہیں عمر میں کہ ابو بکر اٹھو پیچھے جاؤ، لیکن مرتبے میں بڑے ہیں کیونکہ خاندان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اب یہ نسبتوں کا احترام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں، کیا تعلق تھا حضور علیہ، یعنی جو حضور کے خاندان کا اتنا احترام کر رہے ہیں، ان کے نزدیک حضور کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اور کیا احترام ہوگا۔ صدیق اکبر خاموشی سے اٹھے پہلی صف سے۔ حضرت عقیل نے جب فرمایا کہ ابو بکر پیچھے جاؤ، خاموشی سے اٹھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صف میں چلے گئے۔ دوسری صف میں جگہ نہیں تھی، ابو بکر تیسری صف میں چلے گئے، چلتے چلتے ساتویں صف میں چلے گئے، 7 ہی صفیں تھیں اس وقت مسجد میں، آخری صف میں چلے گئے۔ وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں کہ شہزادے اجازت ہے یہاں ساتویں صف میں بیٹھ جاؤں، یہاں پر جگہ مل رہی ہے۔ وہ 7ویں صف میں جا کے بیٹھ گئے، حضرت بکر صدیق حضرت عقیل ان کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ جمعہ ہو گیا۔ اب دیکھیے نا، جو لوگ ان لوگوں کے اختلافات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں خلافت کے حوالے سے، حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے تعلق کیسے ہوتے تھے آپس میں۔ حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب 7ویں صف میں بھیج دیا تو یہ سارا منظر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھ رہے تھے۔ جمعہ جب ختم ہو گیا، حضرت علی نے اپنے سگے بھائی عقیل کی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ عقیل جو ہے یہ اکثر آپ کے کام کرنے میں سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر یہ ابوبکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یا رسول اللہ عقیل کو سمجھائیے اس بات پر۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ تھا، تو تب انہوں نے شکایت لگائی تھی نا اپنے سگے بھائی کی۔ ویسے دشمنیاں پھیلاتے رہتے ہیں لوگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہوا تھا، بلاؤ دونوں کو بلاؤ۔ ہاں نہیں، بلکہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شکایت لگائی اپنے بھائی کی حضرت عقیل کی کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح کرتا ہے ابوبکر کے ساتھ، تو آپ اس کو سمجھائیے، تو حضرت حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ تعلق دیکھیے نا، دو طرفہ ہوتا ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہ بتا کہ عقیل نے کیا کیا کہا ہے، مجھے یہ بتا ابوبکر نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ یعنی حضور کو بھی کتنا یقین تھا کہ میرا ابوبکر جو ہے وہ کوئی آگے سے
ایسی بدتہذیبی نہیں کرے گا. فرمایا کہ عقیل کی باتوں کو چھوڑ، جو بھی اس نے کی ہیں مجھے یہ بتا کہ ابو بکر کا رویہ کیسا تھا، اس نے کیا کہا تھا آگے سے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ خاموشی سے اٹھے تھے اور ہاتھ باندھ کے 7ویں صف میں جا کے بیٹھ گئے تھے. پھر حضور نے فرمایا کہ دونوں کو بلاؤ. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلایا، حضرت عقیل کو بھی بلایا. اچھا دونوں کو جب بلایا تو اب پھر دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عقیل کی شکایت ہوئی ہے اور حضور اس وجہ سے ہمیں بلا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر کو یہ خیال آیا کہ کہیں حضور کے خیال میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے اس شکایت میں پیش رفت کی تھی، میں نے یہ کسی کو کہا تھا کہ حضور کو بتاؤ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. فیضان صدریہ، فیضان صدریہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کسی نے میری وجہ سے حضور کو یہ بتا دیا ہو، یعنی ابو بکر نے یہ شکایت کی ہے، میری طرف سے شکایت کہیں نہ چلی گئی ہو، تو یہ بھی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی حضور کے خاندان کی. تو حضرت ابو بکر نے آتے ہی پھر عرض کی حضور علیہ السلام کی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی شکایت نہیں کی ہے کسی حوالے سے، اور یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. حضور نے فرمایا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، جمعے میں کچھ ہوا تھا، آج مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق پھر فرماتے ہیں، آگے سے عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں عقیل کے حوالے سے مجھے بتاؤ اس نے تمہیں کیا کہا تھا. فرمایا نہیں حضور وہ تو شہزادے ہیں، وہ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ تو بہت پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے، مجھے صحیح بات بتاؤ کیا ہوا تھا. پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور ایسے ہوا تھا کہ وہ پہلی صف میں تشریف رکھنا چاہتے تھے تو جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ پیچھے چلے جاؤ، تو میں پیچھے چلا گیا، وہ آگے بیٹھ گئے، بس اور تو کچھ نہیں ہوا یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے پھر حضرت عقیل کو مخاطب فرمایا کہ عقیل ادھر آؤ میرے پاس، میں تب کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. ان کو پاس بٹھایا. اب تربیت کے انداز بھی آپ دیکھیے نا، آپ ڈانٹ بھی سکتے تھے ان کو، چھوٹے بھی تھے وہ آپ سے، پھر رشتہ داری بھی تھی، چچا زاد بھائی بھی تھے حضور علیہ السلام کے. تربیت کا انداز دیکھیے. حضرت عقیل سے فرمایا کہ عقیل ادھر آؤ میری بات سنو، میرے پاس آ کے بیٹھو. وہ پاس آ گئے حضرت عقیل ان کا بازو پکڑ کے پھر اب ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات گنوانے شروع کیے حضور علیہ السلام. فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب پورا مکہ میرا دشمن تھا، کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا اس وقت نہیں تھا وہاں پر، واحد یہ ابو بکر صدیق تھا کہ جو ہر وقت اپنے پاس تلوار رکھتا تھا اور میرے پاس رہتا تھا ہر وقت، اس خیال سے کہ حضور تک کوئی دشمن نہ پہنچ سکے. تلوار اس کے پاس ہوتی تھی اور یہ اکیلا آدمی ہوتا تھا اس وقت جو میرا دفاع کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا لوگوں سے، برملا یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ پہلے مجھ تک پہنچو گے اور جب میں نہیں رہوں گا تو پھر میرے مصطفیٰ تک پہنچو گے. یہ وہ ہے ابو بکر. عقیل ادھر آ، میں تجھے ایک اور بات بتاؤں. پھر عقیل کو یہ باتیں ہم ساری حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. فرمایا کہ شاہ ابی طالب میں مجھے محصور کر دیا گیا تھا، میرے پورے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ وہاں پر پتے کھا کے گزارا کرتی تھیں. اس وقت حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اپنی پریشانیاں جو مشکلات تھیں اس زمانے کی وہ بتا رہے ہیں. حضرت عقیل کو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس وہاں جب مقاطع کر دیا گیا تھا ہمارا شعب ابی طالب میں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس، حتیٰ کہ ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ جو جن کو ہم شہزادیاں کہتے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، کیسی زندگی ان لوگوں نے گزاری ہوئی ہے. فرمایا حضور نے کہ یہ وہاں پر پتے کھا کے ہم لوگ گزارا کرتے تھے اس جگہ پہ، اور اس وقت کوئی ہمیں کوئی چیز لا کے نہیں دینے والا ہوتا تھا. یہ ہر طرح کی مشکل اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر کا فرماتے ہیں، ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کر کے اس کے بعد پھر غلہ اور اناج خفیہ طور پر ہمیں وہاں پر پہنچایا کرتے تھے کہ ہم کچھ کھا لیں. اور پھر میں تم کو یہ بھی بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی احسانات کسی نے مجھ پر کیے ہیں، عقیل میں تم کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، خاص طور پر یہ بات میری یاد رکھنا
کہ جن جن لوگوں نے مجھ پر، جب حضور نے بہت سارے احسانات وہاں پر حضرت بکر صدیق کے گنائے حضرت عقیل کے لیے، میں ابھی نہیں بیان کر سکتا، وقت مختصر ہے، لیکن حضور علیہ السلام بتاتے رہے بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائیں حضرت عقیل کو کہ یہ سن عقیل، یہ بھی بات سن لے، یہ کام کرنے والا بھی ابو بکر ہے، یہ کام کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ ان میں سے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو بکر میری بہت زیادہ مالی معاونت بھی کرتا ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کرتے ہیں، لیکن عقیل میں تم کو بتاؤں کہ باقی جتنے لوگ میرے مالی معاونت کرتے ہیں، مجھ کو اگر پیسے دیتے ہیں یا میں کسی سے ادھار لیتا ہوں تو میں وہ پیسے اس کے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے مجھ کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ واحد صدیق اکبر ہے کہ جو پیسے یہ مجھ کو دے دیتا ہے وہ مجھے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے واپس کرنے، میں اپنے سمجھ کے واپس کرتا ہوں، میں اپنے سمجھ کے وہ خرچ کرتا ہوں وہ سارے پیسے، اتنا تعلق۔ اور پھر فرمایا کہ اتنے زیادہ سارے احسانات گناتے گناتے بہت سارے احسانات ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اتنے زیادہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں، یاد رکھنا سارے، اتنے زیادہ اس کے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا ہوں۔ باقی ہر کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی احسان کیا ہے، مالی تعاون کیا ہے، مالی طور پر احسان کیا ہے، سب کے احسانات میں اس دنیا میں چکا ہوں، لیکن یہ ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ میں نے قیامت کے دن اس کی جزا کے لیے وہ رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن میں اس کا بازو پکڑ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور عرض کروں گا کہ باری تعالیٰ سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، یہ واحد ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، باری تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس کے احسان کا بدلہ چکا میری طرف سے۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے واقعات انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے جمعے بھی آپ کو بتائیں گے، چلتے رہیں گے، یہ سارا پورا مہینہ ان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم